ناظرین، آج شب 8 شوال ہے اور مومنین یہاں پر حیدرآباد دکن میں موجود ہے جو جنت البقیع کے احتجاج میں موجود ہے، اور جناب مولانا بلال کاظمی صاحب عالمی شہرت یافتہ جو حیدرآباد پہنچے اس احتجاج میں شریک ہونے کے لیے، اور ابھی مجلس ہو چکی ہے جو زیر اہتمام انجمن معصومین اور البقیع فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام تمام ہو چکی ہے، اور ہمارے ساتھ ہے بلال کاظمی صاحب، اور ہم بلال کاظمی صاحب سے پوچھیں گے کہ آئندہ اس کے جو اثرات ہے سعودی بربریت کے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوگوارو، اس شب غم میں سب سے پہلے ہم سرکار رسالت پناہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل طاہرہ کی خدمت میں علی الخصوص امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین محبان آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں اس شب غم کی اور کل نمودار ہونے والے غم و الم میں ڈوبے ہوئے دن کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ پوچھا گیا ہے، شہر حیدرآباد سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، مومنین مصروف احتجاج ہیں، جگہ جگہ شہزادی کے غم میں مجلسیں برپا ہو رہی ہیں۔ مجھے بھی یہ سعادت میسر ہوئی کہ میں اس احتجاج میں شریک ہو کے اپنا نام بھی شہزادی سلام اللہ علیہا کے ادنیٰ ذاکروں میں درج کرواؤں، سو حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ برادر نے پوچھا کہ یہ جو سعودی بربریت ہے اس کے اثرات کیا ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے، تو دیکھیں، زمانہ کوئی بھی ہو، دور کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو، ظلم و ستم کا نتیجہ بہرحال خراب ہوتا ہے۔ خداوند عالم ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن اگر ظالم توبہ کر کے تائب نہیں ہوتا تو پھر خداوند عالم جب شکنجہ کستا ہے تو پھر ظالم کے فرار ہونے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ ماضی کی تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے، جیسے فرعون جیسا ظالم، نمرود جیسا ظالم، شداد جیسا ظالم، تو خداوند عالم نے چھوٹ دی، مہلت دی، لیکن جب وہ رستے پر نہ آئے تو جب شکنجہ کسا تو آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ نبی کی اکلوتی بیٹی پا رہے جگر دختر رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر بے سایہ ہے اور ان کا روضہ منہدم کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جس کا زخم دل انسانیت سے کبھی جا نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں اور تمام دنیا کے حق پسند ذہنوں سے، بلکہ حق پسند دلوں سے بلا تفریق مذہب و ملت یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر ان کے دلوں میں حق کا کوئی عنصر نمایاں ہے تو وہ اس احتجاج میں ہمارا ساتھ دیں اور ہماری آواز سعودی حکومت تک پہنچائیں کہ وہ جلد سے جلد روضہ بنت پیغمبر کی تعمیر کی اجازت دے، تاکہ ہم غلام آئیں اور خود اپنے ہاتھوں سے نبی کی بیٹی کا روضہ تعمیر کریں۔ شکریہ۔ یہ تھے مولانا جناب بلال کاظمی صاحب جو بقیع کے احتجاج کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ مومنین، ہر ایک مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا احتجاج رجسٹرڈ کرائیں۔ آپ لوگ کیونکہ سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں اس وقت، تو آپ لوگ #ریبلڈبقیع اپنے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پوسٹ کیجئے، اور کچھ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے تو جانماز پر بیٹھ کے دعا کر سکتے ہیں کہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہم ہمارے آنکھوں سے دیکھیں کہ بقیع کی تعمیر ہو سکے۔ آمین یا رب العالمین۔